على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ کہتے ہیں۔ اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا، مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا، اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھنے اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا منع نہیں۔ مرد کا دستانے پہننا اسلامی بہنوں کو منع نہیں۔ اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کا ابھار چھپائیں۔ ہوائی چپل مناسب ہیں تو وہی پہنیے۔ بعض اوقات لوگ سینڈل وغیرہ خرید لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ بعض سینڈل اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، ٹھیک، یعنی احرام کی نیت کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جاوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا، یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں، لیکن کچی نہیں کھا سکتے۔ جمع کرنا، فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا، جنگل کا شکار کرنا وغیرہ، یعنی یہ بہت ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں، تو آپ انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے اسے اپنے ساتھ پڑھیے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس احرام میں کون سی باتیں حرام ہیں، کون سی باتیں مکروہ ہیں، کون سی باتیں جو ہے جائز ہیں۔ آئیے جو جائز باتیں وہ بھی تھوڑی سی سن لیتے ہیں۔ یہ باتیں احرام میں جائز ہیں: مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو سرما لگانا، لیکن محرم کے لیے بلا ضرورت اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ بے میل چھڑائے غسل کرنا، کپڑے دھونا، سر یا بدن اس طرح آہستہ سے کھجانا کہ بال نہ ٹوٹیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کے بال ٹوٹنے نہیں چاہیے آپ کے سبب۔ خود سے اگر پورے جسم کے بال جو ہے نا جھڑ جائیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو کوشش کیجئے، اچھا جتنے بال گرتے چلے جائیں گے، ہمیں ہر بال کا ایک مجلس میں یعنی ایک سٹنگ میں اگر 3 بال ایک ساتھ ہماری وجہ سے ٹوٹے، یعنی ہم نے کھجلی کیا، ہم نے کنگا کیا، ہم نے جو ہے نا کوئی اور کام کیا جس سے کہ ہمارے بال جو ہے وہ ٹوٹے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارے بال جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، تو ہمیں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے کہ اگر ہمارے 3 بال ایک ساتھ ٹوٹے ہماری وجہ سے، تو ہمیں صدقہ فطر کی مقدار دینا ہے۔ اگر ایک ایک کر کے الگ الگ مجلس میں ٹوٹے تو ہمیں یہ ایک ایک کھجور اس پر جو ہے نا وہ صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بالوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے فطرتاً اور قدرتاً خود سے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں تو انشاءاللہ ان سارے بالوں کا کوئی خمیازہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے کہ اپنے بالوں کو ہم احتیاط سے جو ہے نا وہ سنبھال کر رکھیں۔ اگر یہ ہمارے زلفیں ہیں، یہ بڑے بال ہیں، تو ہم اس میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ احرام کی حالت میں ان کو یہیں پر اتار دیں، تاکہ احرام کے معاملات میں جو ہے وہ کوئی دشواری نہ ہونے پائے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے بالوں کو کا خیال کریں، اور بالخصوص وضو کرتے ہوئے اسلامی بھائی جب داڑھی میں خلال کریں تو اب خلال کرنے کی جو ہے وہ احرام کی وجہ سے اجازت نہیں، یہاں چھوٹ ہے کہ آپ اس سنت کو ترک کر دیجئے، اور آگے جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز سنت پر عمل بعد میں کر لیجئے گا احرام کے بعد، لیکن احرام کی حالت میں نہ کریں، کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہاتھ لگانے کے سبب داڑھی سے بال ٹوٹے اور پھر وہ آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے۔ اچھا باپو، آپ نے بالوں کے بارے میں ہم نے عرض کیا ہے، کیا جنہوں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں ان کو بال تھوڑے سے کم کاٹنے چاہیے، یا کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا کسی ٹائم بال گر جائیں اور بہتر یہ کہ کنفیوژن ہو جائے اس کے حوالے سے؟ زلفیں یہیں پر جو ہے نا قربان کر دیں، سرکار کی حلق والی سنت کو یاد کرتے ہوئے کہ عمرے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، اور میرے سنت کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ اپنی تمام تر زلفیں اور بال جو ہیں وہ پاکستان میں ہی اتروا دیتے ہیں، تاکہ بال ٹوٹنے کے جو عمل ہے اس سے جو ہے بچا جائے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے ابھی سیکھا۔ اس حوالے سے اور کچھ جہاں اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں آگے کی بات۔ احرام کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، ہم الحمدللہ نیت کر کے اپنے جو ہے نا وہ ریڈی بھی ہو گئے، ہمارا عمرے کا جو ہے نیت شروع ہو چکی۔ اب ہم جب اپنے وقت مناسب پر
جدہ پہنچیں گے تو جدہ میں اپنا سامان وغیرہ لے کر ہماری جو ہے نا آگے سے گاڑی وغیرہ ارینج ہوگی اور ہماری گاڑی ہمیں لینے کے لیے آئے گی اور انشاءاللہ ہم جو ہے آگے پہنچ جائیں چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مکہ شہر پہنچنے کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے کچھ دیر آرام کریں اور آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آرام کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اپنے عمرے کی تیاری پکڑیں اور عمرہ کرنے کے لیے ہم مسجد حرام میں جائیں۔ مسجد حرام میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم وہاں پر کیسے جائیں گے، آئیے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو مسجد حرام میں انشاءاللہ العزیز ہم جب پہنچیں گے تو اپنے تازہ وضو بنا سکتے ہیں ہوٹل سے، اپنے دیگر معمولات میں اپنے اچھے انداز میں ہم کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنے معمولات کو بہتر انداز میں کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے ہوٹل سے اجتماعی طور پر نکلیں اور نکل کر جو ہے وہ پہنچ جائیں مسجد حرام کی طرف، ہم روانہ ہو جائیں سارے مل کر ایک ساتھ انشاءاللہ۔ جب داخل مسجد ہوں گے تو داخل مسجد میں ہوتے وقت مسجد میں پڑھنے کو داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھ لیں اور نیت اعتکاف کر لیں۔ یاد رکھیے کہ عام مساجد میں اعتکاف ایک ہی اعتکاف ہے اور یہاں پر ہمارا اعتکاف 1,00,000 اعتکاف کے برابر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس ثواب کو پاتے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائیں۔ مسجد حرام کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی اب ہماری جیسے ہی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو جو ہی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو پہلی نظر پڑتے ہی 3 بار پڑھیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار پڑھیے اور اس کے بعد دعا مانگیے کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت دعا مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب چاہیں تو یہ دعا مانگ لیجئے کہ یا اللہ عز و جل میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اور اس میں میں بہتری ہو تو وہ اسے قبول فرما، یعنی وہ قبول ہوا کرے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ سامی فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے آپ نے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی پڑھتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم اپنے جو ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیں۔ اب جب ہم وہاں پر پہنچ جائیں تو اب ہم نے نیچے مطاف میں پہنچنا ہے۔ مطاف وہ جگہ کہلاتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے۔ اب مطاف جو مین مطاف ہے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کا جو فرش ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ فلور وہاں بھی مطاف بنا دیے گئے ہیں تو وہاں سے بھی لوگ طواف کرتے ہیں۔ تو افضل یہی کہ ہم جتنا کعبے سے قریب ہوں گے ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو طواف کے لیے اب ہم مطاف میں پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کا یاد رکھیے کہ جب سے آپ نے نیت کی تھی اس وقت سے لے کر اپنے طواف کی نیت کرنے تک آپ کا سب سے افضل ترین جو وظیفہ تھا وہ تلبیہ تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ آپ کا وظیفہ تھا اور اب تک آپ نے یہ بار بار پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا تھا۔ اب جب آپ جو ہے وہ مطاف میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے مطاف میں پہنچ کر وہاں پر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے بھی، اسلامی بھائیوں نے، کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جگہ مقرر کر لینی ہے کہ کہاں اگر طواف میں آگے پیچھے ہونے کی صورت میں ہم نے واپس طواف کے بعد کہاں ملنا ہے۔ اس کے لیے بیسٹ جگہ جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ ہے کہ مطاف میں آپ دیکھیں گے کہ حجر اسود کو نومینیٹ کرنے کے لیے گرین کلر کی ٹیوب لائٹس ایک طرف بالکل اس کے اپوزٹ لگائی گئی ہیں اور وہ ہر منزل پر نیچے سے اوپر تک 5 فلورز میں وہ لگی ہوئی ہیں، جس سے آسانی سے یہ نومینیشن ہو جاتی ہے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ اگر یہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کیا جائے تو آپ عین بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود کے بالکل عین سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب یہیں پر اگر اب بالفرض ہم طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائیں، تو اب آپ نے یہاں پر آ کے طواف کے بعد یہاں پر آ کے جمع ہونا ہے اور جیسے ہی جہاں پہ جمع سارے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر نوافل وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ اب آپ نے جو ہے نا وہ یہ جگہ مخصوص کر لی۔ اسلامی بھائی اب اتباع کریں گے۔ اتباع کہتے ہیں اپنے رائٹ شولڈر کو کھولنے کو۔ یہ دیکھیے
رائٹ شولڈر کو آپ نے جو ہے نا وہ کھول دینا ہے, ٹھیک, اور اس طرح احرام کو نیچے سے نکال کے یوں پہن لینا, صحیح. یہ آپ کا رائٹ شولڈر جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گا, اور اس طرح اپنے احرام کو کر اپنے اتباع کرنی ہے. جب آپ اتباع کر چکیں گے تو اب آپ نے نیت کرنی ہے, اپنے طواف کی نیت کرنی ہے. نیت عربی میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن دل کے ارادے کا نام نیت ہے, تو ہم نیت عربی میں کرنے کی بجائے اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اس طرح نیت کیجئے کہ نیت کرتا ہوں میں طواف کعبہ کے 7 چکروں کی, یا اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے میرے لیے آسان فرما. بس یہ نیت ہو گئی. اب جب آپ کی نیت ہو گئی تو اب آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر سرک کر اس جو ہے ڈائریکشن میں آ جانا ہے کہ آپ کے بالکل سامنے جو ہے وہ حجر اسود آ جائے. اور حجر اسود آپ کے سامنے کیسے آئے گا کہ آپ کے سامنے کعبہ ہو اور آپ کے بالکل بیک پہ وہی گرین لائٹ ہو جس کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے عرض کیا. تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ بالکل سامنے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہاں سے یہاں تک کا جو ہے نا تھوڑا سا ہم انشاءاللہ انگلش میں بھی سمجھ لیتے ہیں, اگر ہمارے اویس بھائی الحمدللہ اس کی سمری بیان کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Bapu ne alhamdulillah has explained just in a few moments regarding the how to wear the ihram and what intentions we need to make before we get to the haram. The first sighting of the Kaaba, inshallah, it's all in this app. If you do download it, to have a look at it, inshallah. But Bapu, our group leader, inshallah, will remind us of these du'as while we're doing the tawaf. And they've mentioned if we do get lost, there'll be a green light, and these green lights are always on each floor. So if we were to get lost, we'd probably meet in that point where the green light is. So I think there's quite deep, intense information that we all need to go through. And we can only do this by studying ourselves at home, either through Rafiq Haramain and, study at least the theory, and hopefully the practical our group leader will show us. Other than that, I think there's just a few questions, inshallah. And then, yeah. اچھا باپو, پیکج کے بارے میں عرض کرنا تھا. ظاہر ہے a lot of people don't read the posters, they don't get the information, so sometimes people get upset, we didn't get this thing, we didn't get that thing. If verbally, if you mentioned what they gain in the package, so I know it's اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے یہ, ٹھیک ہے. چلیے تو ٹھیک, یو ڈن. یس وی کیری آن. چلے, تو اب ہم نے اعتکاف اپنے طواف کے لیے ہم ریڈی ہیں, ہم نے نیت بھی کر لی, ہم نے اتباع بھی کر لیا. اب ہم جو ہے وہ استعلام کہتے ہیں حجر اسود کو جو ہے وہ بوسہ دینا. پریکٹیکلی بوسہ دینے کی اگر شہادت مل جائے تو سبحان اللہ, اور اگر پریکٹیکلی بوسہ دینے کی یعنی کس کرنے کی شہادت نہ ملے تو پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے جو ہم عمل کریں گے اسے استعلام کہتے ہیں. اب استعلام کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے حجر اسود ہمارے سامنے ہو اور ہمارے دونوں ہاتھ یوں اس طرح ہمارے چہرے کے سامنے ہونے چاہیے, ٹھیک. اور ہم جو ہے وہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, ہم یہ پڑھیں دعا, اور یہ دعا پڑھ کر جو ہے اپنے ہی تھوڑا سا آگے کریں جس طرح ہم نے حجر اسود اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور اپنے ہی ہاتھ کو یوں بوسہ دے لیں, تو یہ ہمارا استعلام ہو گیا. تو یہ استعلام ہم نے اس طرح سے کیا. دیکھیے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے, چہرہ بیچ میں آ گیا, تو دعا پڑھی بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر یہ دعا یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر صرف کہیں اور اپنے ہی ہاتھ کو چوم لیجئے, آپ کا استعلام ہو گیا. اب یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے جو ہے وہ حجر اسود کو ڈائریکٹلی کس کیا ہو. تو اس سے ہم نے انشاءاللہ العزیز اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے یہ استعلام ایک بار کرنا لازم ہے. جب استعلام کریں گے تو ہمارا چہرہ, ہمارا چیسٹ بالکل جو فیسنگ ٹو دا حجر اسود ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ خالی ہم نے صرف یوں چہرہ ادھر کیا اور یوں ہاتھ اٹھا کر چلتے بنے, نہیں, بلکہ جب ہم استعلام کریں گے تو ہمارا چہرہ اور ہمارا جو ہے وہ چیسٹ بالکل جو ہے وہ قبلہ فیسنگ ہونا چاہیے, قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب جیسے ہی ہمارا یہ سلسلہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ العزیز اب اپنے طواف کو شروع کریں گے. اور طواف شروع کرنے کے لیے یہ عمل کرنے کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے کعبۃ اللہ کو اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے اور جو ہے نا چلنا شروع کر دیں. یاد رکھیے کہ ہمارا طواف شروع ہو چکا ہے
اور اب اس طواف میں مردوں کو پہلے 3 چکروں میں اونلی دا فرسٹ 3 راؤنڈز اسلامی بھائی جو ہیں وہ رمل کریں گے. رمل کہتے ہیں اکڑ کر شہانہ تیز چال چلنے کو, اور ہم انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ یہ رمل کریں گے, اور یعنی اپنے ہاتھوں کو بالکل اکڑا کر یوں چلنا, سینہ باہر نکال کے, تو اس انداز میں چلنے کو رمل کہتے ہیں. لیکن اچھا چھوٹے چھوٹے قدم ہیں, بڑے بڑے قدم بھی نہیں کرنے, اور نہ ہی ریس لگانی ہے, دوڑنا ہے کہ ہم دوسروں کو دھکا مار رہے ہیں, کوئی ادھر گرایا ہے کوئی ادھر گرایا, ہم اپنی جو ہے نا رمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے رمل کا حکم یہ ہے کہ رمل کرنا سنت ہے, اور رمل کرنے والی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ثواب بڑھ جائے تو ہمیں دوسروں کی خیر خواہی اور ان کا بھی احترام کرنا ہے. اس لیے اجازت دی گئی کہ جہاں جہاں آپ کو کھلی اوپن اسپیس ملے کہ جہاں آپ رمل کر سکتے ہیں وہاں رمل کیجئے, اور اگر جہاں رش بڑھ جائے اور آپ کو رمل کرنے کا موقع نہیں ہے تو اب آپ رمل کو ترک کر دیجئے. کہ یاد رکھیے رمل کرنا یہ سنت پر عمل کرنا ہے, اور رمل کے سبب جو کسی کو ایذا دینا یہ حرام ہے. اب اگر ہمارے سبب مکہ مکرمہ میں کسی کو ایذا پہنچے اور یہ حرام کام ہم سے دوران طواف مطاف میں ہو جائے تو خود سوچیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو, ہمارا آنا اس کو قبول ہوگا یا وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم اسی طرح مرد پہلے اپنے حجر اسود سے اپنا راؤنڈ شروع کیا, اور تینوں کونوں پر گزرتے ہوئے جو ہے وہ ہم واپس دوبارہ حجر اسود پر پہنچے. حجر اسود سے پریویس جو کارنر ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کا جو وال ہے کعبۃ اللہ کا, اسے مستجاب کا نام دیا گیا ہے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ 70,000 جو ہے ملائکہ آل دا ٹائم جو ہے وہ دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعاؤں کی مقبولیت کا مقام کاؤنٹ ہوتا ہے. اب آپ جب وہاں سے راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہوئے حجر اسود پہ پہنچیں, حجر اسود پہ پہنچنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ اپنے چیسٹ اور فیس کو کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ کر لینا ہے, ٹورڈز کعبۃ اللہ, اینڈ حجر اسود کو آپ نے دیکھنا ہے, اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ استعلام کرنا ہے اسی طرح. اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنا استعلام کر لینا ہے. ایک 2 یا 3 بار کم سے کم کیجئے تاکہ آپ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور مستحب پر بھی عمل ہو جائے, اور آپ کا جو ہے وہ یہ عمل مکمل ہو جائے. تو یہ آپ نے کر لیا, آپ کا ایک چکر یہاں کمپلیٹ ہوا. پھر آپ نے یہاں سے دوبارہ اسی طرح کعبے کو لیفٹ ہینڈ پر لے کے چلنا شروع کیا. سیکنڈ چکر بھی اسی طرح رمل کرتے ہوئے یا جہاں جہاں جگہ ملے کرتے ہوئے آپ نے پھر دوبارہ حجر اسود پہ پہنچے. اس طرح آپ نے کرتے ہوئے آپ نے جب 3 چکر پورے ہو گئے, اب چوتھے چکر سے آپ نے رمل نہیں کرنا, اتباع رہے گا, آپ کا کندھا کھلا رہے گا. بعض لوگ اس غلط فہمی میں رمل کو کے بارے میں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اتباع بھی ختم ہو جاتا ہے اور اپنا کندھا کور کر لیتے ہیں. نہیں, اتباع اپنی جگہ رہے گا, اور آپ نے اس طرح کرنا ہے, کھلے رکھنا ہے. ہاں رمل جو آپ جو ہے نا وہ اکڑ کر چل رہے ہیں, شہانہ چال چل رہے تھے, اب اس کا وقت نہ رہا, اب وہ ختم ہو گیا. لہٰذا اب چوتھے چکر سے نارمل چال پر آپ نے چلنا ہے, اور اسی طرح آپ نے چلتے ہوئے اپنے بقیہ 4 چکر کمپلیٹ کر لینے ہیں. یاد رکھیے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے طلبگار و محترم عاشقان رسول اگر طواف و سعی وغیرہ میں ہر جگہ کسی اور دعا کے بجائے درود شریف ہی پڑھتے رہیں تو یہ سب سے افضل ہے. اور انشاءاللہ عز و جل درود و سلام کی برکت سے بگڑے کام سنور جائیں گے. وہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وعدے سے تمام دعاؤں سے بہتر و افضل ہے. یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا. تو کیا ضرورت ہے ہم مشقت میں پڑھنے کی. یاد رکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں ہر دعا اور ہر کو جو ہے ہماری زبان سے نکلا ہوا کلمہ قبول ہو رہا ہے. اب اگر ہم نے عربی صحیح نہیں سیکھی, ہم نے عربی کے قواعد نہیں پتہ, مخارج ہم سے ادا نہیں ہوتے اور ہم نے اس سے غلط جو ہے نا وہ ادائیگی کر دی, تو جو ہماری زبان سے نکلا وہی قبول ہو جائے گا. بعض لوگ آتے ہیں, حالانکہ حج عمرہ کے بعد تو فراوانی ہو جاتی ہے, رزق میں برکت ہو جاتی ہے, دیگر معاملات اچھے ہونے چاہیے, لیکن بعض لوگوں کا آنے کے بعد جو ہے نا معاملہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اگر حج عمرہ کرنے کے بعد جب روایات میں ہے کہ حج عمرہ کرنے والے کے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے, مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو آخر میرے معاملات میں ایسا کیوں
ہوا, میں کیوں آزمائش میں آیا, تو پتہ چلا کہ غور کرنے پتہ چلے گا کہ صاحب کسی سے کچھ سیکھ کر ہی نہیں گئے تھے, اور اپنے طور پر بس وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے جیسے تیسے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں دعائیں وغیرہ عربی کتاب سے دیکھ کر پڑھی, اور اس میں جو نکلا تھا وہ بول دیا. اب صحیح نہ نکلنا تھا, اس کی دعا میں تو لکھا تھا یا اللہ میری مغفرت فرما, لیکن اس نے ایسی غلطی کی کہ اس میں دعا کر دی یا اللہ مجھے تباہ کر دے. اب ذرا سی زبر زیر پیش کے سبب یہ اگر آزمائش میں پڑ جائے تو کیا سمجھتے ہیں درود و سلام پڑھنا آسان ہے یا ان دعاؤں کی طرف توجہ دینا؟ ہاں دعا پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھیے, جانے سے پہلے تیاری کیجیے, کسی کے عالم یا کسی مبلغ کے پاس مدرسۃ مدینہ بالغان میں بیٹھ کے سیکھیے. اگر آپ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ دعاؤں کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا, ورنہ آزمائش میں پڑ جائیں گے. محترم زائرو, چاہیں تو صرف درود و سلام پر ہی اکتفا کیجیے کہ آسان بھی ہے اور افضل بھی. تاہم شائقین دعا کے لیے رفیق المعتمرین میں جو ہے وہ دعائیں وغیرہ لکھی ہیں, یاد رکھیے دعا کے لیے رک نہیں سکتے, چلتے چلتے پڑھنا ہے, اور چلنے کے دوران آپ نے یاد یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا چہرہ تو آپ کعبے کی طرف دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کا چیسٹ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ حصہ آپ کا ایسا ہوا کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ مڑ گئے, تو اب آپ کو وہ جو ہے نا وہ دوبارہ پلٹ کر جو ہے نا وہ اپنا چکر کمپلیٹ کرنا ہوگا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کعبے کی طرف صرف چہرہ تو گھمائیں, لیکن ہرگز 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 بھی یہ نہ کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنا چیسٹ بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہونے دیں. ایک یہ احتیاط. دوسرے, اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب زائرین اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے اسمارٹ فون لے کر جاتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری سارا خاندان بس سارے دوست احباب مکمل عمرے میں ہر وقت ہمارے ساتھ آن لائن رہیں, اور ہمیں وہ دیکھتے رہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں. اب یہ اپنی تشہیر ہے, یہ اپنی نمود و نمائش ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے, میں یہ نہیں کہتا. لیکن یاد رکھیے کہ دوران نماز اگر آپ فون سے کھیل رہے ہوں گے تو آپ کی نماز کا کیا بنے گا. دوران طواف, چونکہ طواف نماز ہی کی طرح سے ہے, اسی لیے کہا گیا کہ جس طرح نماز ہے اسی طرح طواف ہے. تو اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہو تو طواف کرنے والے کو اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے, کہ جس طرح ایک نمازی آگے نماز پڑھ رہا ہے, ایک نمازی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے تو گزر سکتا ہے, لیکن جو طواف نہیں کر رہا اس کو بھی وہاں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ان باتوں کا خیال رکھیے. آپ کا طواف جو ہے اس طرح مکمل ہو جائے گا. اس طواف میں یاد رکھیے 8 بار استلام ہے, یعنی اور 7 جو ہے نا وہ راؤنڈز ہیں. 8 بار استلام ہے اور 7 جو ہے وہ کعبے کی ترگرد راؤنڈ ہیں. اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. جب آپ کا 7واں چکر کمپلیٹ ہو جائے تو لاسٹ میں آپ نے پھر ایک مرتبہ استلام کرنا ہے, اور استلام کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے. طواف جیسے ہی مکمل ہوگا, سب سے پہلا کام آپ نے جو ہے نا اپنے شولڈر کو کور کرنا ہے, کہ شولڈر اوپن رکھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اور نہ ہی شولڈر کھولنے کا موقع ہے. تو لہٰذا آپ نے شولڈر مکمل کر لیا. یہاں تک اگر اویس بھائی آپ کی کرم فرمائے. کافی آپ نے ماشاءاللہ وضاحت کی ہے regarding Ramal, how to unveil the right arm inshallah while doing the tawaf, and not turning your chest towards the Kaaba, which is an important thing. You can only turn it when you give your salam to the Hajar Aswad, and that's what you will teach us inshallah when we go with you. Other than that, mashallah, I hope every Islamic brother has understood, and if they have any questions, by all means ask Bapu inshallah, and you can refer to Rafiq Haramain as well. Jazakallah. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب جب آپ نے طواف آپ کا مکمل ہو گیا, اس کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ مقام ابراہیم پر آنا ہے. اگر مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مقام ابراہیم وہ گولڈن کلر کا جو ہے وہ کیج ہے, کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ فٹ اسٹیپس جو ہیں مارک اور جو ہے قدموں کے نشان جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہاں یہ بابرکت مقام ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا. سب سے افضل جگہ جو ہے عمرے کے نوافل ادا کرنے کی یہ جگہ ہے بتائی گئی. اب نماز میں اگر ہم یہاں آ جائیں تو نماز طواف جو ہے, اگر بعض اوقات رش ہوتا ہے, طواف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بھی اس کے گرد طواف ہو رہا ہوتا ہے, تو اسی کی اسٹریٹ سیدھ میں بیک ہو کر جتنا بھی پیچھے جا کر نوافل ادا کر سکتے ہیں وہاں جا کے نوافل ادا کیجیے. نوافل پڑھنے کے لیے
اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجیے۔ یاد رکھیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد شریف پڑھیے۔ یہ نماز واجب ہے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے، یہ مکروہ ہے۔ اتباع یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے 7 پھیروں میں ہے جس کے بعد سعی ہے۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے، اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد دعا مانگیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی اس سے نکال لوں گا، اور ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا۔ دنیا ناچار مجبور اس کے سامنے آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ تو مقام ابراہیم کی دعا اس میں رفیق المعتمرین میں لکھی ہوئی ہے، یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اب جب دعا پڑھ کر مقام ابراہیم کی نوافل پڑھ کر واجب الطواف ادا کر کے آپ نے فارغ ہو گئے تو اب اس کے بعد اب آپ نے ملتزم پر آنا ہے۔ ملتزم کہاں ہے؟ ملتزم اصل میں دروازے کعبہ جہاں آپ دیکھیں گے اس کی جو رائٹ سائڈ کی جو چوکھٹ ہے، ٹھیک ہے، فریم آف ڈور ہے، اس سے لے کر اور کارنر جس میں حجر اسود لگا نصب ہے، اس کارنر اور اس ڈور کے فریم تک یہی صرف مقام ملتزم ہے، اور یہاں پر آ کر دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ نماز و طواف و اچھا دعا سے باپو، فارغ ہو کر ملتزم کی حاضری مستحب ہے۔ ملتزم سے لپٹ جائیے، وہ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں، اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں۔ ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں، جس کا اب آج کل ایسا کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اپنی ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے وہاں سے ملتزم کی جو دعا رفیق المعتمرین میں لکھی ہوئی ہے اسے آپ نے اس نیت سے پڑھ دینا ہے کہ یا اللہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم ملتزم پر آئیں، اس سے لپٹیں چپٹیں، اپنا جسم لگائیں، لیکن اب فی زمانہ معاملات تیرے سامنے ہیں، ہم ایسا کر تو نہیں سکتے، لیکن ہم چاہتے ضرور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں تو اب آپ نے جو ہے نا آب زمزم پر آنا ہے اور زمزم شریف یہاں سے نوش کرنا ہے۔ پہلے کنواں تو ہوا کرتا تھا، اس پہ لوگ جاتے تھے، پھر کولر رکھے گئے اس پہ جاتے تھے، اب بھی کولرز رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی بھی قریبی کولر سے زمزم شریف پینا ہے۔ کس طرح پینا ہے آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب باب الکعبہ کے سامنے والی سیدھ میں دور رکھے ہوئے آب زمزم شریف کے کولروں پر تشریف لائیے، اور یاد رہے مسجد میں آب زمزم پیتے وقت اعتکاف کی نیت ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رو کھڑے کھڑے 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے اور ہم الحمدللہ پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کیجیے اور پینے کے بعد الحمدللہ عز و جل کہیے۔ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، باقی پانی جسم پر ڈالیے یا منہ، سر اور بدن پر اس سے مس کر لیجئے، کہ مگر یہ احتیاط رکھیے کہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ پیتے وقت کی دعا جو ہے وہ زمزم پیتے وقت کی دعا قبول ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے۔ زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ دعا بھی اگر ہو سکے تو یاد کر لیجئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے انشاءاللہ زمزم پیئیں گے تو اس کے برکات جو ہے وہ ملیں گے، اور زمزم پینے کے بعد بھی جو دعا مانگی جائے اس دعا کو قبولیت کا شرف میسر آتا ہے۔ اب آپ زمزم پی کر فارغ ہو گئے، اب ہمارا ایک نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے صحیح کرنی ہے، اور صحیح کرنے سے پہلے اگر آپ کی تھکان ہے کچھ دیر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں کہ صحیح شروع کرنے سے پہلے کہ آپ تھک گئے تو، اور اگر فریش ہیں تو فریش ہو کر جو ہے آپ نے جو ہے وہ صحیح کی طرف آنا ہے۔ صحیح شروع کرنے سے پہلے صحیح کے لیے آپ نے ایک بار پھر اسی طرح حجر اسود کی سیدھ میں آ کر استلام کرنا ہے۔ استلام کریں گے، اور صرف ایک بار ہم نے اس طرح استلام کیا صحیح کی نیت سے، اور جو ہے وہ دعا پڑھ کر اپنے استلام کو مکمل کر لیا۔ اب ہم نے وہ صفا اور مروہ کی طرف آنا ہے۔ صفا اور مروہ کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہم نے انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کر
درود و سلام وغیرہ پڑھیں اور صفا پر اتنا چڑھیں کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یعنی معمولی سا چڑھنے پر حاصل ہو جاتی ہے، عوام الناس کی طرح زیادہ اوپر تک نہ چڑھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیے کہ ہم نے یہ دعا جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے صفا کی دعا، اور صفا کی دعا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل طور پر پڑھ لیں گے۔ صفا پر جب ہم دعا کر چکیں گے تو صفا پر دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ پہلے دعا کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے سعی کی نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے ساتھ ہی ہم نے صفا سے جو ہے وہ نیت کرنے کے بعد ہم نے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے اترتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر اب ہم نے کوئی یہاں پر نہیں دوڑنا، تو شروع دوڑتے ہوئے نہیں کرنا، ہم نے نارمل چال پہ چلنا ہے اور صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ راستے میں دو سبز لائٹوں کے درمیان ایک ایریا ہمیں ملے گا جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ میلین اخضرین یہ وہ جگہ ہے کہ جب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں پر دوڑا کرتی تو یہ اس وقت بہت گہرائی میں ڈیپ ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دکھائی دیتے تو آپ دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے جو ہے وہ مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب یہاں پر یہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے، جیسے ہی فرسٹ سبز لائٹ گرین لائٹ آپ کو نظر آئے آپ مردوں نے دوڑنا شروع کر دینا ہے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں اپنی نارمل چال پر یہاں سے چلیں گی، اور آگے پہنچ کر اب آپ نے جو ہے جیسے سیکنڈ سبز لائٹ آئے تو وہاں دوڑنا بند کر دینا ہے۔ یہاں بھی یہ خیال رہے کہ آپ کا دوڑنا اس برے انداز میں بے ہنگم انداز میں نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، کہ اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا، کوئی سلپ ہو گیا، کوئی بزرگ گر پڑا اور وہ زخمی ہو گیا تو اب آپ جو ہے نا گناہ گار ہوں گے، لہٰذا ایسے جو ہے نا وہ تیز چال چلنی ہے، ایسے دوڑنا ہے کہ جس میں دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈ سبز لائٹ جیسے ہی آئے گی آپ نے فوری طور پر وہاں سے جو ہے وہ دوڑنا بند کر دینا ہے اور آہستہ سے نارمل چال چلتے ہوئے مروہ پر پہنچ جانا ہے۔ اسلامی بہنیں جو ساتھ ہوں گی وہ بھی دوڑیں گی نہیں، لیکن جب مرد دوڑنا بند کر دیں گے تو دوبارہ اسلامی بہنیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے محرم سے آ کر جو ہے وہ مل جائیں گی۔ پھر اب آپ مروہ پر پہنچ گئے، یہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے کچھ دیر دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد دوسرا چکر شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے صفا سے چلے تھے، مروہ پر پہنچے، آپ کا ایک چکر جو ہے وہ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک۔ اب آپ نے مروہ پر دعا کی، دعا کے بعد پھر دوبارہ آپ نے صفا کی طرف چلنا شروع کیا، اور تو آپ کا یہ سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا۔ پھر راستے میں وہی میلین اخضرین یعنی گرین لائٹس کا آئے گا، تو وہاں سے اب آپ نے جو ہے وہ پھر دوبارہ مردوں نے دوڑنا اور عورتوں نے چلنا ہے، دوسری گرین لائٹ پر آپ نے جو ہے نا وہ سٹاپ کر دینا ہے، اور اب آپ جو ہے نا وہ کوشش کر کے جب صفا پہ دوبارہ پہنچیں گے تو یہ اب آپ کا سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے کچھ دیر دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد پھر دوبارہ مروہ کی طرف چلنا ہے۔ اسی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور 7 چکروں میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا ہے اور دعا مانگنی ہے، دوڑتے دوڑتے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اب جب آپ آخری چکر آپ کا جو ہے وہ صفا سے آپ مروہ کی طرف آئیں گے تو مروہ پر آپ کا 7واں چکر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اب آپ جو ہے وہ وہاں پر اپنی سعی مکمل کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب جب آپ کی سعی یہاں مکمل ہو گئی تو اب آپ جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا جب دعا کر کے فارغ ہوں گے، صلاۃ و سلام بھی پڑھیے، تو آپ جو ہے یہاں سے اب آپ نے سعی کے 2 رکعت نفل جو کہ مستحب ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور سعی کے لیے جو ہے مستحب جو ہے وہ نفل ادا کیجئے، اور اس کے بعد اب آپ کا صرف ایک کام رہ گیا، وہ ہے حلق کرانا۔ حلق کرانے کے لیے آپ باہر تشریف لے جائیں، مسجد حرام سے باہر آ گئے، ویسے صفا مروہ مسجد حرام سے باہر ہی ہے، بلڈنگ سے باہر آئیں گے تو سامنے ہی جو ہے نا وہ ٹاور میں کے نیچے جو ہے وہ وہاں پر حلق کرانے والی شاپس موجود ہیں، بابر سالون جسے وہاں کہا جاتا ہے، وہاں موجود ہیں، وہاں سے حلق کروائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اب کے جن کے ساتھ اسلامی بہنیں ہوں وہ پہلے اپنی محرمہ کو ہوٹل میں چھوڑنے جائیں، اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ ان کو کمرے میں پہنچائیں، کیونکہ ابھی وہ محرمہ ہیں، احرام میں ہیں، ویسے بھی عورت چھپانے کی چیز ہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی احتیاط کریں، اور سب کے سامنے جو ہے وہ اپنی تقصیر کرنے کے بجائے اپنے روم میں جائیں، کینچی آپ کے روم میں ہونی چاہیے، اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہاں پر اپنی چٹیا کے بالوں کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان لپیٹیں، اور لپیٹ کر جتنے بال اس میں آتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ کٹ کر دیجیے۔ اسلامی بھائی جب اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ہوٹل میں پہنچا دیں تو اس کے بعد اپنے حلق کے لیے جو ہے وہ باہر بابر وغیرہ پر جائیں، یا اپنے ساتھ ہی اگر کوئی سیفٹی وغیرہ لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کوئی کسی کو کرنا آتا ہے تو وہ پھر اپنے حلق کو اپنے روم میں بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ عمرہ الحمدللہ
مکمل ہوا. یاد رکھیے عمرے کی مزید باتیں سیکھنے کے لیے رفیق المعتمرین آپ سیکھیے پڑھیے اور انشاءاللہ العزیز وہاں بھی ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے گا. اس دوران اگر آپ نے کچھ معلومات کرنی ہے تو ارشاد فرمائیں. صلو علی اچھا، الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپو 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اختتام کی کوشش کریں جو ہو سکتا ہے. عمرہ کمپلیٹ ہو گیا حضرت. جی الحمدللہ. باقی اور سوال نہیں ہے، باقی جب بھی ہم سفر کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کافی سارے سوال ہوں گے اور پوچھیں گے بھی آپ کو انشاءاللہ. میرے علم میں اضافہ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارا استاد رفیق الحرمین ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. وہ پیکج آپ کے بتانے سے آخری بات تھی نا، پیکج میں ایک ہوٹل پہلے مکہ میں یہ 5 سٹار ملے گا، یہ چیزیں تھوڑی سی آپ عرض کر دیں.